بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو کا موضوع ہے کہ حقیقی سادات کرام کا ادب کرنے اور ان کی خدمت کرنے والوں کے چند ایمان افروز واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، جس میں سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ ایک سید زادی کا دل کو دہلا دینے والا واقعہ۔ عراق میں ایک سید گھرانہ تھا۔ گھر میں ایک سید زادی اور اس کے بچے تھے۔ خاوند کا انتقال ہو چکا تھا۔ سید زادی بچوں کو ساتھ لیے روزی اور پناہ کی تلاش میں عراق سے سمرقند آ گئی۔ سمرقند آ کر سید زادی نے لوگوں سے دریافت کیا کہ شہر میں کون زیادہ سخی ہے جو ہم کو پناہ دے۔ لوگوں نے بتایا کہ شہر میں دو ہی سخی ہیں، ایک حاکم وقت جو مسلمان ہے، دوسرا پادری ہے جو آگ کی عبادت کرتا ہے۔ سید زادی نے سوچا کہ پادری تو مسلمان نہیں، وہ کیا پناہ دے گا، حاکم کے پاس چلتے ہیں۔ سید زادی بچوں کو لے کر مسلمان حاکم کے پاس آئی اور کہنے لگی، میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میرے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے، میں بے بس ہوں، مجھے پناہ چاہیے۔ حاکم وقت نے جواب دیا، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی سند ہے کہ تم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو؟ آج کل ہر کوئی کہتا ہے کہ میں سید ہوں۔ سید زادی نے جواب دیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آپ کو دکھانے کے لیے۔ حاکم وقت بولا، میرے پاس کوئی پناہ نہیں ایرے گیرے کے لیے۔ جواب ملنے پر سید زادی کے دروازے پہ آئی۔ سید زادی نے بتایا کہ میں سید زادی ہوں، یعنی کہ پادری کے دروازے پہ آئی اور کہنے لگی کہ میں سید زادی ہوں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ میرا خاوند انتقال کر گیا ہے، میرے ساتھ میرے بچے بھی ہیں، مجھے پناہ چاہیے۔ پادری نے اپنی بیوی کو آواز دی، ان کو عزت کے ساتھ گھر لے آئے۔ پادری نے سید زادی اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا، رہنے کے لیے چھت دی۔ آدھی رات ہوئی، حاکم وقت جب سو گیا تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سونے کے محل کے سامنے تشریف فرما دیکھا۔ حاکم وقت نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کا محل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایمان والے کا گھر ہے۔ حاکم وقت کہنے لگا، میں بھی ایمان والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس ایمان کا کوئی ثبوت، کوئی سند ہے تو دکھا دو۔ حاکم وقت کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی، تو نے اسے سند مانگی کہ دور ہو جا میری نظروں سے۔ حاکم وقت جب بیدار ہوا، اپنے بال نوچنے لگا، پچتانے لگا، جلدی سے ننگے سر پاؤں پادری کے گھر پر آدھی رات کو دستک دی۔ پادری جب باہر آیا، حاکم وقت کہنے لگا، تو وہ مہمان مجھے دے دیں، میں تجھے 300 دینار دیتا ہوں۔ پادری نے کہا، تم مجھے ساری دنیا کی دولت بھی دو تب بھی میں نہیں دوں گا، اور جو تم خواب دیکھ کر آئے ہو وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اپنی نظروں سے دور کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے میری بیٹی کو سر ڈھانپنے کے لیے جگہ دی اور کھانا کھلایا، آج میں نے تمہیں اور تمہارے خاندان کو بخش دیا۔ میرا سارا خاندان الحمدللہ کلمہ پر ایمان لا چکا ہے اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے پادری، تم نے میری بیٹی کو پناہ دی، جا تمہارا سارا خاندان جنتی ہے۔ پادری نے حاکم وقت سے کہا، چلا جا دیکھے ہوئے اور ان دیکھے ہوئے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں نے بند آنکھوں کا سودا کیا ہے اور تم نے اس پہ اعتبار نہیں کیا۔ ایک دوسرا واقعہ ہے کہ ایک بوسیدہ کپڑوں میں ملوث سید زادی چاقو سے خچر کے ٹکڑے کاٹ کر ایک زنبیل میں رکھ رہی تھی۔ ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا،
میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازاروں میں گھوم رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے بوسیدہ تھے چاقو لیے ہوئے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک زنبیل میں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر سکوت ہرگز نہیں کرنا چاہیے، شاید یہ عورت لوگوں کو یہ ہی پکا کر کھلاتی ہو۔ سو میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا، کھولو، میں بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور گھر میں 4 لڑکیاں نظر آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر آ گئی اور زنبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کواڑوں کی درزوں سے جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا اندر سے گھر بلکہ برباد اور خالی تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا، اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر اس کو آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے جواب دیا، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 3 سال سے نہ ہمارا کوئی معین نہ کوئی مددگار ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقہ کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف یعنی کہ سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف آدمی تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن نوبت نہ آئی۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ میں اس نے چھوڑا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن اضطرار میں جائز ہوتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ ربی کہتے ہیں کہ اس کے حالات سن کر میں بے چین ہو گیا اور اپنے ساتھیوں سے آ کر کہا، میرا تو حج کا ارادہ نہیں رہا۔ سب نے سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا اور نقد 600 درہم تھے وہ لیے اور ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا اور باقی درہم آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان، اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور ایسا بدل عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ ربی کہتے ہیں کہ حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ ہی رکا رہا تاکہ ان سے اپنے لیے دعا بھی کرواؤں۔ جب حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو مجھے اپنے حج سے محروم رہ جانے پر بہت افسوس ہوا اور رنج سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا، اس شخص کی دعا جو دروازہ تک کی حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو اس سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں بھی تھا، تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا، یہ اللہ کا لطف ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صحیح مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ اور وہ بھی کہنے لگے، تو بھی ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا، رمی جمرات میں نہیں کی، تو نے ہمارے ساتھ، اب تو انکار کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینہ میں نہیں تھے؟ جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر کو آ رہے تھے، اس وقت ایدھام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا تھا، من عاملنا رنجن، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا، یہ لو اپنی تھیلی واپس۔ ربی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے،
میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا۔ اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربی، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی حج کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کی۔ ربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھیں۔ احترام اہل بیت رضی اللہ عنہم اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بغداد کے درباری پہلوان اور پوری مملکت کی شان تھے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا کہ چوبدار نے اطلاع دی کہ سین کے دروازے پر صبح سے ایک لاغر اور نیم جان شخص برابر اصرار کر رہا ہے کہ میرا چیلنج جنید رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا دو، میں اس سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، مگر خلیفہ نے درباریوں سے باہمی مشاورت کے بعد کشتی کے مقابلے کے لیے تاریخ اور جگہ متعین کر دی۔ انوکھی کشتی مقابلے کی تاریخ آتے ہی بغداد کا سب سے وسیع میدان لاکھوں تماشائیوں کی کھچا کھچ بھیڑ سے بھر گیا۔ اعلان ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو کر اکھاڑے میں اتر گئے۔ وہ اجنبی بھی کمر کس کر ایک کنارے کھڑا ہو گیا۔ لاکھوں تماشائیوں کے لیے یہ بڑا ہی حیرت انگیز منظر تھا۔ ایک طرف شہرت یافتہ پہلوان اور دوسری طرف کمزور و ضعیف شخص۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی خم ٹھونک کر زور آزمائی کے لیے پنجہ بڑھایا تو اجنبی شخص نے دبی زبان سے کہا، چشتی کان قریب لائیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ نہ جانے اس آواز میں کیا سحر تھا کہ سنتے ہی حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ کان قریب کرتے ہوئے فرمایا، اجنبی آواز گلو گیر ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اتنی بات منہ سے نکل سکی، جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے جنگل میں پڑا ہوا بھوک کی شدت سے بے حال ہو گئے ہیں۔ ہر روز صبح کو یہ کہہ کر شہر آتا ہوں کہ شام تک کوئی انتظام کر کے واپس لوٹوں گا، لیکن خاندانی غیرت کسی کے آگے منہ نہیں کھولنے دیتی، شرم سے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ میں نے تمہیں صرف اس امید پر چیلنج دیا کہ آل رسول کی جو عقیدت تمہارے دل میں ہے آج اس کی آبرو رکھ لو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میدان قیامت میں نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی شفاعت کروں گا اور تمہارے سر پر فتح کی دستار بنواؤں گا۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے نشتر کی طرح حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے جگر میں پیوست ہو گئے۔ پلکیں آنسوؤں کے طوفانوں سے بوجھل ہو گئیں۔ عالمگیر شہرت و ناموس کی پامالی کے لیے دل کی پیشکش میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ بڑی مشکل سے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے جذبات کی طغیانی پر قابو حاصل کرتے ہوئے کہا، کشور عقیدت کے تاجدار، میری عزت و ناموس کا اس سے بہترین مصرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے تمہارے قدموں کی اڑتی ہوئی خاک پر نثار کر دوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ خم ٹھونک کر للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور سچ مچ کشتی لڑنے کے انداز میں تھوڑی دیر پینترا بدلتے رہے، لیکن دوسرے ہی لمحے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ
چاروں شانے چت تھے اور سینے پر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک نحیف اور ناتواں شہزادہ فتح کا پرچم لہرا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سارے مجمع پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ حیرت کا طلسم ٹوٹتے ہی مجمع نے نحیف و ناتواں سید کو گود میں اٹھا لیا اور ہر طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہو رہی تھی۔ رات ہونے سے پہلے پہلے ایک گمنام سید خلعت و انعامات کا بیش بہا ذخیرہ لے کر جنگل میں اپنی پناہ گاہ کی طرف لوٹ چکا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اکھاڑے میں چت لیٹے ہوئے تھے۔ اب کسی کو کوئی ہمدردی ان کی ذات سے نہیں رہ گئی تھی۔ آج کی شکست کی ذلتوں کا سرور ان کی روح پر ایک خمار کی طرح چھا گیا تھا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے بستر پر لیٹے تو بار بار کان میں یہ الفاظ گونج رہے تھے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت میں نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ دستار ولایت، کیا سچ مچ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میری قسمت کا ستارہ یک بیک اتنی بلندی پر پہنچ جائے گا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی ہاتھوں کی برکتیں میری پیشانی کو چھو لیں۔ اپنی طرف دیکھتا ہوں تو کسی طرح اپنے آپ کو اس اعزاز کے قابل نہیں پاتا۔ اب جب تک زندہ رہوں گا قیامت کے لیے ایک ایک دن گننا پڑے گا۔ یہ سوچتے سوچتے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی جیسے ہی آنکھ لگی، سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ سامنے شہد سے بھی میٹھے میٹھے آقا مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنے نصیبے کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو۔ نبی زادوں کی ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کی سب سے اونچی بساط پر فائز کیا گیا۔ بارگاہ یزدانی سے گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز تمہیں مبارک ہو۔ ان کلمات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو سینے سے لگایا۔ اس عالم کیف بار میں اپنے شہزادوں کے جانثار پر وارنے کو کہا، کیا عطا فرمایا اس کی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی۔ جاننے والے بس اتنا ہی جان سکے کہ صبح کو جب حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرا رہی تھی۔ سارے بغداد میں آپ کی ولایت کی دھوم مچ چکی تھی۔ خواب کی بات باد صبا نے گھر گھر پہنچا دی تھی۔ کل کی شام جو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا گیا تھا، آج صبح اس کی راہ گزر میں پلکیں بچھی جا رہی تھیں۔ ایک ہی رات میں سارا عالم زیر و زبر ہو گیا تھا۔ طلوع سحر سے پہلے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر درویشوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ جو ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے، خراج عقیدت کے لیے ہزاروں گردنیں جھک گئیں۔ خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر قدموں میں ڈال دیا۔ سارا شہر حیرت و پشیمانی کے عالم میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے ایک بار نظر اٹھائی اور سامنے موجود عاشقان رسول کے ہیبت سے لرزتے ہوئے دلوں کو سکون بخش دیا۔ پاس ہی کسی گوشے سے آواز آئی، گروہ اولیاء رحم اللہ کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ منہ پھیر کر دیکھا تو وہی نحیف و نزار آل رسول فرط خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ آل رسول کی برکت نے ایک پہلوان کو لمحوں میں آسمان ولایت کا چاند بنا دیا۔ ساری فضا سیدات الطائفہ کی مبارکباد سے گونج اٹھی۔ امام اہل سنت مجدد مانت حضرت والمستمرہ امام احمد رضا خان کا احترام سادات کے متعلق ایک فتویٰ۔
سادات کرام کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ سادات کرام کی تعظیم فرض ہے اور ان کی توہین حرام، بلکہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا جو کسی عالم کو مولوی یا کسی کو میروا بروجہ تحقیر کہے کافر ہے۔ اس کے علاوہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنے بے شمار فتاویٰ کے اندر اور آپ نے اپنی زندگی میں امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ یہ فقیر ذلیل بحمد تعالی حضرات سادات اکرام رضی اللہ تعالی عنہما ہم اجمعین کا ادنیٰ غلام اور حق پا ہے، ان کی محبت عظمت ذریعہ نجات و شفاعت جانتا ہے، اپنی کتابوں میں چھاپ چکا ہے۔ سید اگر بد مذہب بھی ہو جائے تو اس کی تعظیم نہیں جاتی جب تک بد مذہب حد کفر تک نہ پہنچے، ہاں بعد کفر سیادت ہی نہیں رہتی، پھر اس کی تعظیم حرام ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی فقیر بارہا فتویٰ دے چکا ہے کہ کسی کو سید سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہیں ہمیں اپنے ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں۔ جو لوگ سید کہلائے جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے، ہمیں تحقیقات کی حاجت نہیں، نہ سیادت کی سند مانگنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ اور خواہ ہی سید دکھانے پر مجبور کرنا، یعنی خواہ مخواہ کسی سید کو سند دکھانے پر مجبور کرنا اور نہ دکھائیں تو اسے برا کہنا، مطعون کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ نسبت ہمیں خوب تحقیق معلوم ہو کہ یہ سید نہیں اور وہ سید بنے، اس کی ہم تعظیم نہ کریں گے اور نہ اسے سید کہیں گے، اور مناسب ہوگا کہ ناواقفوں کو اس کے فریب سے مطلع کر دیا جائے۔ یہ تھی ہماری آج کی اہم ویڈیو جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نواسہ رسول، شہزادگان رسول حضرت امام حسن، امام حسین اور آل نبی اولاد علی کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔